بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جلد از جلد استعفیٰ دیں۔ آج جو لاہور میں پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ وزیر اعظم عمران خان سے 31 جنوری تک استعفے کا مطالبہ کیا جائے، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر فروری کے مہینے میں لانگ مارچ کیا جائے گا۔ تو اگر لانگ مارچ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کو حکومت کیسے روکے گی؟ لیکن کیا آج جو وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کی طرف سے اپوزیشن کو ایک دفعہ پھر مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے، تو کیا ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک طرف اپوزیشن وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے، لیکن دوسری طرف کچھ وزراء کی طرف سے اور خاص طور پہ فواد چودھری صاحب کی طرف سے بار بار مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے، تو کیا کوئی حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آج ہم بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ موضوعات ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، جنہوں نے آج ایک اہم اجلاس تھا اس میں بھی شرکت کی، اور لاہور میں موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر جناب محسن شاہ نواز رانجھا صاحب، وہ ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں فواد چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک طرف اپوزیشن مطالبہ کریے کہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دیں، دوسری طرف آج آپ نے پریس کانفرنس میں ایک دفعہ پھر اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت اور اپوزیشن میں ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے؟ جی یقیناً ختم ہو سکتا ہے۔ جمہوریت جو ہے اور جو سیاست ہے، سیاست کے کہتے ہیں نا، یہ آرٹ آف پاسبل ہے۔ آرٹ آف پاسبل اگر پولیٹیشنز ایکسٹریم سچویشنز میں سے حل نہیں نکال سکتے تو وہ تو پھر پولیٹیشنز ہی نہیں ہیں۔ پولیٹیشنز کا کام ہی یہ ہے کہ وہ ایکسٹریم سچویشنز کے اندر جو ہے وہ سلوشنز تلاش کریں اور سلوشنز نکالیں۔ اور اسی لیے یہ جو اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ایک ٹگ آف وار ہے، یا جو اختلافات ہیں یا شدت اتنا ہے، وہ میرے خیال میں ان میں ہمیشہ یہ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ بات چیت سے سلوشن کی طرف جا سکتے ہیں۔ اب اس کو سوال یہ ہے کہ یہ بات میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں، اور جو ہمارے کچھ اور سینئر جو منسٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور جو اپوزیشن کو کنوے بھی انہوں نے کی ہے، وہ اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ 20-22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے۔ اگر ہم نے ہر وقت جو ہے وہ لڑائی کے آگے ہم چل نہیں سکتے۔ بڑے فیصلے جب ہوتے ہیں، بڑے فیصلے کرنے کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے، اور اگرچہ جب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کا ایمانداری سے بات یہ ہے کہ ان کی تحریک میں چونکہ مورل اتھارٹی نہیں تھی، اس لیے اس میں کوئی جان کبھی بھی نہیں تھی۔ کل کے جلسے سے تو یہ بات پھر ایک دفعہ ثابت ہوئی نا کہ ان کی جو تحریک ہے اس میں کوئی جان نہیں تھی۔ لیکن اس سے یہ نہیں ہے کل جس طرح سے بلاول صاحب نے یا باقی اپوزیشن کے لوگ کہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں اور آپ ہمیں میسج ہے کہ، یا کوئی حکومت کو یہ کہا جائے کہ کوئی کمزوری کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایک جمہوری نظام حکومت میں، یہ لازمی ہے کہ ایک منیمم کوآپریشن جو ہے وہ حکومت اور اپوزیشن میں قائم رہے، اور پھر ہی بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں۔ اچھا لہٰذا میرے خیال آج جتنے بھی سخت ہوں، جو اس میں سلوشن ہے، حل ہے، اس کی گنجائش موجود ہے۔ اچھا فواد چودھری صاحب، آج ایک اپوزیشن کے سینئر رہنما ہیں جو کافی عرصہ سے نیب کے قیدی ہیں، انہوں نے آج سکھر میں کچھ میڈیا ٹاک کیا، خورشید شاہ صاحب نے، انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے ایک تجویز دیا، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی ان کو ایک موقع ہے کہ اگر ان کا عمران خان خود ٹیلی فون اٹھائیں اور زرداری صاحب کے ساتھ یا بلاول صاحب کے ساتھ، مریم کے ساتھ اور مولانا کے ساتھ خود بات کریں کہ ایز اے پرائم منسٹر، ایز اے لیڈر سے بات کرتا ہے، لیڈر کے بچڑے بات نہیں کرتے۔ جو مسئلہ میرے لیڈرشپ کا ہوگا تو میری لیڈرشپ اپنے برابر کی لیڈرشپ سے بات کرے گی۔ اگر میں اپنے بچڑوں کو بھیج دوں گا کہ جا کے بات کرو، میں بات نہیں کروں گا، تو یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے۔ جی فواد صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر وزیر اعظم صاحب خود اپوزیشن کی کسی اہم شخصیت کو فون کر دیں تو ڈیڈ لاک ختم ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایک بڑی جو ہے نا وہ سمپلسٹک سلوشن ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ میر صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کا اور جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر وہ،
اور اپوزیشن کا وہ بالکل دو ڈفرینٹ نکات کے اوپر کھڑا ہے. پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بالکل تیار نہیں ہیں اپوزیشن کو ریلیف دینے میں, اور ان ٹرمز آف آپ کو لیجسلیٹو چینجز کریں یا آپ یہ کیسز کے اوپر بات کم کریں یا اس کے اوپر وہ تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات چیت ہمیشہ ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہوتی, بات چیت ہمیشہ ان باتوں سے شروع ہوتی ہے جن کے اوپر کوئی کنسنسس ہو سکے. مثلاً اگر آپ پہلے کہیں کہ نہیں آپ ہمیں آئیں پہلے کیسز پہ بات کریں گے تو ظاہر بات آگے نہیں بڑھے گی. اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے مرحلے میں ایک تو پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر صاحب نے کہا پارلیمنٹ بہترین فورم ہے بات کرنے کا, پارلیمنٹ میں ان چیزوں کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے جس میں حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں. مثلاً الیکٹورل ریفارمز ہیں, ابھی آپ دیکھیے سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے, اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ موو کی ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آئیے اس ووٹ کو اوپن کرتے ہیں. ووٹ اوپن کرنے کا فائدہ اپوزیشن کو زیادہ ہے. نہیں وہ کیسے اپوزیشن کو کیسے ہے؟ اس لیے کہ دیکھیے نا ان کے لوگ ہیں جنہوں نے ان دا اینڈ جو ہے وہ ووٹ حکومت کو دے جانا ہے. الٹیمیٹلی اپوزیشن کا یہ انٹرسٹ ہے کہ ووٹ اوپن ہو تاکہ حکومت جو ہے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے. یہ ایک سوال ہے جو میں بعد میں آپ سے اس کا جواب لوں گا کہ حکومت جو ہے اس کو آج کل اپوزیشن میں اتنا پیار کیوں آ گیا ہے کہ وہ آئین میں ایسی امینڈمنٹ کرنی چاہتی ہے کہ جس کا اپوزیشن کو فائدہ ہوگا. اس پہ میں بعد میں بات کرتا ہوں. محسن شاہ نواز راجہ صاحب یہ بتائیں, سمپل سوال, حکومت کے ساتھ مذاکرات یا لانگ مارچ؟ دیکھیے جو ہم نے جس طرح آپ ابھی بات بھی کر رہے ہیں ذکر بھی کر رہے ہیں, اگر ہر لڑائی جو ہوتی ہے بنیادی طور پہ ہر لڑائی جو ہوتی ہے اس کا اختتام جو ہوتا ہے بات چیت پہ ہوتا ہے, مذاکرات پہ ہوتا ہے. کچھ شرط اور شرائط جو ہوتی ہیں وہ دونوں طرف سے جو ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں. اب اگر حکومت ہمارے مطالبات جو ہیں ان کو تسلیم کر لیتی ہے اور ہمارے مطالبات کو مان لیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اپوزیشن جو ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے, اور اس ملک میں اپوزیشن جماعتیں کئی دفعہ حکومتوں کا حصہ رہ چکی ہیں بلکہ خود حکومت کر چکی ہیں, اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل کرنا بھی بہت ضروری ہے. اور ہمارے مسائل جو ہمارا ایجنڈا ہوگا اس میں استعفے کا اگر مطالبہ یا کوئی اس طرح کی چیز سامنے آتی ہے تو اس کی جو بنیاد ہوگی وہ پاکستان کے بیچ میں جو موجودہ صورتحال ہے, جس طرح مہنگائی کا بحران ہے اس وقت, معیشت کا بحران ہے, گیس کا بحران پیدا ہونے جا رہا ہے, تو جو یہ مس مینجمنٹ ہے معاملات کی اس کو حکومت کس طرح دیکھے گی. باقی جو ان کے کابینہ میں بیٹھے ہوئے لوگ کرپشن کر رہے ہیں, جو وزراء ہیں جن کے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہیں, جو اپنے کاروبار بھی چلا رہے ہیں اور وزارتوں کے قلمدان بھی زبردستی کے, میں سمجھتا ہوں زبردستی کے وزیر بن کے بیٹھے ہوئے, جبکہ نہ ان کو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے, ان کو گھر بھجوانے کا کیا بندوبست کرتی ہے حکومت. اچھا, میں آپ کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں وہ کس طرح لیے جاتے ہیں. ایک آپ کے پرانے دوست ہیں شیخ رشید صاحب, وہ وزیر داخلہ بنا دیے گئے ہیں, انہوں نے آج وزیر داخلہ بننے کے بعد ایک پیغام دیا نواز شریف صاحب کو, ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. میں نواز شریف صاحب کو پہلا پیغام بطور وزیر داخلہ دینا چاہتا ہوں. نواز شریف صاحب enough is enough. That's it. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے, آپ عمران خان سے بات نہیں کرنا چاہتے, تو پھر آپ بتائیں کس سے کرنا چاہتے ہیں, اس سے کروا دیتے ہیں. جی راجہ صاحب, اس کا کیا جواب ہے کہ اگر آپ نے حکومت سے یا عمران خان سے بات چیت نہیں کرنی تو پھر کس سے کرنی ہے؟ دیکھیے پہلے تو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ایک ہوتا ہے کہ کریڈیبلٹی جو ہے پچھلے 2.5 سال میں کئی معاملات پہ حکومت اپنی کریڈیبلٹی خود لوز کر کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ دیکھ لیجئے جب میٹنگز ہوتی ہیں, اور ہم نے آج نہیں, ہم شہباز شریف صاحب جس دن اپوزیشن کا انہوں نے اپنے لیڈر آف دا اپوزیشن کی حیثیت سے پہلی تقریر کی قومی اسمبلی میں, اور اس میں انہوں نے ان کو چارٹر آف اکانومی کرنے کی بات کی. ہماری اس بات کو انہوں نے ہماری کمزوری سمجھا. انہوں نے اس کے بعد اپوزیشن کے اوپر جس طریقے سے مقدمات پیدا کیے. مجھے یہ بتائیے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کی منسٹری میں ایک شہزاد اکبر نام کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, اور شہزاد اکبر کے ہوتے ہوئے یہ صلح نہیں ہو سکتی. شہزاد اکبر کی کمائی کا ذریعہ لوگوں کو اوپر جھوٹے مقدمات بنا کے ان کو جیلوں میں بھجوانا ہے. شہزاد اکبر کو پذیرائی حکومت میں تب حاصل ہوتی ہے جب وہ وزیر اعظم کے کان میں یہ چیزیں ڈالے. راجہ صاحب اگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ فواد چودھری صاحب کا یہ جو موقف ہے
کہ اپوزیشن کا اصل مسئلہ اس کے کیسز ہیں, مقدمات ہیں, تو پھر ان کی بات تو صحیح ہے. میں آپ کو صرف ایک حصہ بتایا. اگر آپ میری گفتگو کا پہلا حصہ دیکھیں تو میں مہنگائی اور مس گورننس اور کرپشن کی بات کر رہا ہوں جو ان کی کیبنٹ میں بھی ہے اور ملک میں مس مینجمنٹ ہے, اور ساتھ میں یہ جھوٹے مقدمات جو بنائے جاتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر, کیا یہ باخبر نہیں ہے؟ فواد صاحب مجھے پتا ہے جمہوری آدمی, ان کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اینٹی کرپشن کو ایکٹیو کیا ہوا ہے. تو شیخ رشید پہلے تو اپنی وزارت میں سے شہزاد اکبر کو باہر نکالے اور خود ایک مکمل وزیر بنے, اور ہمیں پتا ہو کہ ہاں یہ ایک مکمل وزیر ہے, اس سے بات کی جا سکتی ہے. وہ تو خود ایک مکمل وزیر نہیں ہے, تو ان سے کیا بات کریں؟ اور وہ کس کو کہتے ہیں اناف از اناف, دیٹس اٹ. بھائی آپ کے پاس تو اپنی وزارت نہیں ہے, تو ہاؤ کین یو سے دیٹس اٹ. اچھا, اب اس میں فواد چودھری صاحب, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیتے ہیں تو کیا جس طرح آپ نے ان کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے دیا ہے تو آپ ان کو اسلام آباد کی طرف آنے دیں گے؟ لیکن یہ وہ تو 100% آنے دیں گے. اچھا, اس پہ تو پارٹی میں ہماری یہاں کنسنسس ہے کہ پہلے بھی جو لاہور میں بھی جلسہ ہوا, اس سے پہلے ملتان میں جس طریقے سے ہوا, یہ فرینکلی پرائم منسٹر کی تو بڑے پہلے دن سے یہ ایک واضح ایک سمجھیے کہ حکمت عملی کا حصہ تھا. وہ ان کو ایگزیکٹلی وہ اس کے اوپر وہ بادر نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں جتنے مرضی جلسے جلوس ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. اور آج تو پرائم منسٹر صاحب نے بڑی ایک اور بڑی میں سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات کی, جو انہوں نے کہا کہ مجھے 14 سال لگے لاہور کو کنونس کرتے ہوئے کہ وہ آئے ہمارے جلسے میں, اور لاہوریے جو ہیں وہ پاکستان میں پولیٹیکل کانشیس کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو ہے وہ سیاست کو سمجھنے والے لوگ ہیں, اور وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے. اور اسی لیے انہوں نے یہ بڑی پرٹیکولر بات کی کہ یہ جلسے کو بالکل نہیں روکنا, کیونکہ ماحول نہیں ہے, اور جو لاہور کے لوگ ہیں وہ ایگزیکٹلی سیاسی ماحول سمجھتے ہیں. اور اسی لیے آج دیکھیے کہ آج جو مریم نواز صاحبہ کی جو سیاست ہے, اس نے نواز شریف صاحب کو دوبارہ اس سطح پہ لا کھڑا کیا ہے جب وہ تحریک استقلال میں ہوا کرتے تھے, اور ظاہر ہے کہ ان سے ان کی سیاست کو بڑا. چوئی صاحب, مریم نواز صاحبہ تو آج کہہ رہی تھی کہ ان کا بہت بڑا جلسہ ہوا ہے اور بڑا بھرا ہوا جلسہ تھا, وہ اس کو تو بڑا کامیاب کہہ رہی ہیں. وہ تو ظاہر ہے, دیکھیے نا, اگر آپ محسن کو کہیں گے یا مریم بی بی کو کہیں گے, وہ یہی کہیں گے نا کہ بہت بڑا جلسہ ہوا اور بڑا یہ ہو گیا. لیکن آپ ہیں یا جو ہم ہیں جو جنہوں نے, یا ایون جب محسن جب کیمرے کے پیچھے, یا جو باقی لوگ, ہم لوگ 24 گھنٹے یہی کام کرتے ہیں نا. ہم ہر وقت سیاسی تجزیے کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا تو ایک قسم کا آپ سمجھیے کہ شغل بھی یہی ہے کہ کیا سینیریوز بننا اور کرنا. تو ہم ایگزیکٹلی دیکھتے ہیں کہ کیسا ہوا اور جلسے کی جو امپیکٹ ہے وہ کیا آنا چاہیے تھا اور کیا آیا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. اس کے اوپر یہ بحث فضول ہوگی. مجھے آپ ویسے ہم کہیں گے, میں کہوں گا بڑا برا ہوا ہے, محسن کہے گا بڑا اچھا ہوا ہے, تو مریم بھی کہیں گے بڑا اچھا ہوا ہے. بٹ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اس کا کوئی جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے وہ ڈیزاسٹرس رہا ہے پی ڈی ایم کے لیے, اور ان کی تحریک کو اس سے بڑا ایک دھچکا پہنچا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. لیکن اس کے باوجود میں یہ بات جو ہے وہ سمجھتا اور کرتا ہوں, اپوزیشن کو حکومت کا یہ فرض ہے کہ وہ راستہ دے کہ وہ اس پوزیشن سے نکل سکے. کیونکہ جب اپوزیشن کو آپ بالکل ایک جو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے, پارلیمنٹری فارم ہے اسپیشلی, اس میں اپوزیشن کو بالکل آپ دیوار سے نہیں لگاتے. اس میں موقع دیا جاتا ہے اپوزیشن کو بھی کہ وہ اپنی سیاست کر سکے, تاکہ آئیڈیاز کی لڑائی ہے نا. ہم کوئی وائکنگ کے دور میں تو نہیں ہے, یا کوئی وہ پرانے بادشاہوں کے دور میں تو نہیں ہے نا کہ ایک دوسرے کے گلے کاٹ دینے ہیں. آئیڈیاز کی لڑائی ہے. آئیڈیاز ہمارے بھی لوگوں کے سامنے آنے چاہیے, اپوزیشن کے بھی آنے چاہیے. لوگ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ووٹ کریں اور اکارڈنگلی ہم آگے چلیں. کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی میرا, حامد امیر صاحب کا, محسن رانجھا کا, باقی لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ملک جو ہے اس کو ہم ایک, جو اس وقت اپنی ہمیں حالت کو بھی دیکھنا چاہیے نا کہ 5ویں بڑی دنیا کا ہم ملک ہیں آبادی کے اعتبار سے, اور ہم نے اپنی حالت کیا بنائی ہوئی ہے. ہم اپنا پاسپورٹ, اس وقت کوئی ہمارے بچہ جاتا ہے اپنا پاسپورٹ رکھتا ہے فورن آفس میں کسی غیر ملکی ویزے کے لیے, وہ اگلا تھر تھر کانپنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ خیر کرے, جانے تو لگا پتہ نہیں کرے گا کیا. یہ پاکستان کو ہم نے ایز اے نیشن بھی تو آگے لے کے جانا ہے نا جی. تو اس کے لیے ایک منیمم کنسنسس ہونا چاہیے. باقی ٹھیک ہے, لڑائیاں بڑھائیاں تو جاری رہیں گی. جی رانجھا صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہوتا ہے تو آپ کے علاقے یعنی سرگودا کے لوگ جو ہیں وہ ادھر آ کے 15-20 دن اسلام آباد سٹے کرنے کے لیے تیار ہوں گے فروری کے مہینے میں, یا ساری ذمہ داری مولانا فضل الرحمان اور ان کے کارکنوں پہ ڈالنی ہے؟
حامد صاحب بالکل ہمارے لوگ تیار بھی ہوں گے اور ہم پہنچیں گے بھی وہاں پہ اسلام آباد میں. اور میں آپ کو ایک بڑی تجربے کی بات بتاتا ہوں. جب کل ہم جلسے پہ کے لیے روانہ ہوئے لاہور جلسے کے لیے, میں نے تقریباً کوئی 200 لوگوں کو فون کال کیے تھے. 200 میں سے تقریباً 198 لوگ آئے تھے صرف ایک فون کال پہ. اچھا. اور میں نے یہ خود نوٹ کیا ہے کہ لوگ جو ہیں اس وقت مہنگائی اور جو اس ملک کی صورتحال ہے, عام عوام کاروبار بند ہے لوگوں کے, لوگ تنگ ہیں اور غریب لوگ تو بہت تنگ ہیں. اور جو غریب سے آپ مڈل کلاس کے لوگ ہیں, جس طرح میرا ایک سرگودا دیہاتی علاقہ ہے, وہاں کے جو لوگ ہیں جو کسان ہیں اور روایتی طور پہ کاشتکار لوگ ہیں, وہ لوگ بھی جو ہیں جو تھانہ کچہری کی سیاست کرتے آئے ہیں, ان کے علاقوں میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے جس طرح کے شہروں میں ماحول ہے. لوگوں کے مسائل اور ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ لوگ جو ہیں جلسوں میں بہت کم آتے ہیں. ان کو جلسوں پہ لانے کے لیے ہمیں کنونس کرنا پڑتا ہے. آپ کو ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ آپ کو یہ لوگ آتے ہیں جلسوں پہ. وہ لوگوں کی بہت بڑی تعداد کل میں نے خود دیکھی ہے. اور میں اپنے ایم پی ایز جو ہیں ان سے یہی ذکر کر رہا تھا کہ ابھی اگر کوئی بندہ ہمارا اپوزیشن کا رہنما اس وقت پیچھے ہٹے گا تو اس کو عوام پسند نہیں کرے گی. ان کو چاہیے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں, متعلقہ مقامی لیڈرز, وہ جرت کا مظاہرہ کریں اور وہ اپوزیشن کی کال میں بڑھ چڑھ کے آگے نظر آئیں. آج جو صبح لاہور میں جو اجلاس تھا آپ کا, جس میں مریم نواز شریف صاحبہ بھی تھیں, تو اس اجلاس میں کیا یہ باتیں درست ہیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب نے کچھ شکوے شکایت کیے ہیں لوگوں کے بارے میں؟ دیکھیے میں کل میری خود تھوڑا رات کو ٹھنڈ کافی تھی تو اس وجہ سے میری ذرا طبیعت مناسب نہیں تھی اور میں نے خود اپنے آپ کو کوارنٹین کیا تھا. اچھا. کہ میں اس پہ نہیں جا سکا اجلاس پہ. لیکن سعد رفیق صاحب دیکھیں, یہ ایک فیملی ہے, یہ ایک گھر ہے, گھر میں لوگوں کے تحفظات ہوتے ہیں. سعد رفیق صاحب ہماری پارٹی کا سرمایہ ہے اور ایک بہت سینئر رہنما ہے. سعد رفیق صاحب کا ایک تجربہ ہے لاہور کی سیاست کا اور تنظیم کی سیاست کا, پارٹی کی سیاست کے ساتھ. اچھا. اور سعد رفیق صاحب کئی معاملات پہ اپنے تحفظات کا ذکر کرتے ہیں اور یہ ان کا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ان کی بہت اچھی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ایک تصویر کا ایسا رخ اگر دکھاتے ہیں جو کہ اصلیت پہ مبنی ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی بات ہے. کیونکہ سب اچھا تو ہر کوئی کہتا ہے, تعریف بھی ہر کوئی کہتا ہے, سچی بات بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں. اور سچی بات کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہماری پارٹی میں ہیں اور ہماری پارٹی کی قیادت سنتی بھی ہے ایسی بات معاملات. اچھا, اب میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں اتنے سینئر پارلیمنٹیرینز ہیں, تو اس وقت آج کل ایک جو عوام کا مسئلہ ہے, کیونکہ میں بتاؤں آپ کو, لوگ بڑا شکوہ کرتے ہیں کہ جی آپ حکومت اپوزیشن جو ہے وہ ان کے آپس کے جو پھٹے ہیں انہی میں پڑے رہتے ہیں, کوئی ہماری بھی بات کیا کریں. میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آج ہم یہ بھی بات کریں کہ آپ دونوں مل کر کیا کوئی مہنگائی پر بھی آپس میں کوئی مل کر کوئی حکمت عملی بنانے کے لیے تیار ہیں, یا چلیں اگر آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں تو کوئی آپ ان کو تجویز دینے کے لیے تیار ہیں کہ مہنگائی کیسے کم ہو. کیونکہ پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعظم نے بھی دعویٰ کیا کہ چینی کی قیمت میں کمی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ انڈے, چکن سمیت 16 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, لیکن آلو, پیاز, ٹماٹر, دالوں سمیت 13 اشیاء خرد و نیش کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. تو یہ ذرا جو کمی ہوئی ہے میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر ہم اس پہ بھی بات کریں اور جو اضافہ ہوا ہے اس پہ بھی بات کریں, لیکن یہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا, فواد چودھری صاحب اور محسن شاہنواز رانجھا صاحب, پہلے ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے دنوں شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے شکوہ کیا تھا میڈیا سے کہ جب قیمتیں زیادہ ہوتی ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے, تو آپ لوگ مائک لے کے تو مارکیٹ میں چلے جاتے ہیں. اب مہنگائی کم ہو رہی ہے تو آپ مارکیٹ میں نہیں جاتے. تو آج ہماری ایک سینئر کورسپونڈنٹ ہے راشدہ شعیب صاحبہ, وہ گئی ہیں پنڈی میں لال حویلی کے ارد گرد کی مارکیٹوں میں, اور پھر وہ اسلام آباد بھی آئی ہیں. تو ذرا دیکھیں اس پنڈی اور اسلام آباد کی صورتحال کیا ہے. مہنگائی پہ بہت حد تک قابو پایا ہے. 20-25 روپے چینی کم ہوئی ہے, 4 سے 6 روپے آٹا کم ہوا ہے. صرف افسوس یہ ہے جب مہنگائی بڑھتی ہے تو آپ سپیکر مائک ہر ایک کے پاس لے جاتے ہیں, جب کم ہوتی ہے پھر آپ کا مائک چھپ جاتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ان کی لال حویلی کے عین نیچے ہر طرف مہنگائی کا ہی رونا ہے. شہری کہتے ہیں چینی کی قیمت میں کمی کے ساتھ مٹھاس بھی کم ہو گئی ہے. سرکاری نرخ پر بکنے والا آٹا
غیر معیاری ہونے کی شکایت ہے۔ مہنگائی کم تو نہیں ہوئی اور اگر شیخ صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو ان خود آئیں باہر مارکیٹس میں آئیں، لوگوں کے حال دیکھیں۔ شیخ رشید صاحب کی کبھی کوئی بات سچی ثابت ہوئی ہے؟ یہ شیخ صاحب آتے ہیں نہ ہم سے بات کرتے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں، بس ویسے دعوے ہیں۔ راولپنڈی میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 860 روپے، چینی 76 روپے کلو، دال چنا 150، ماش 240، مونگ 220، جبکہ کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت 208 سے 240 روپے تک جا پہنچی ہے۔ گھی کی قیمت میں یومیہ 20 سے 25 روپے اضافہ جاری ہے۔ گھی آئل جتنے بھی مل والے ہیں نا انہوں نے بڑھا دیا ہوا ہے ریٹ بہت زیادہ، ہر روز بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک چیز سستی ہوتی ہے دوسری مہنگی ہو جاتی ہے۔ بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے، کوئی کمی نہیں ہوئی کسی چیز میں۔ بازار میں تو کوئی ریٹ کم نہیں ہے، آٹے کا تھوڑا کم ہوا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں مہنگائی بدستور اپنے عروج پر ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 1150 روپے، چینی 90 روپے کلو، انڈے 190 روپے درجن، مرغی 230 روپے کلو، جبکہ گھی 240 سے 270 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ لہسن، ادرک سمیت بیشتر سبزیوں کے نرخ بھی کم نہ ہو سکے۔ شہری کہتے ہیں کہ قیمتوں پر کنٹرول کے لیے نہ تو ٹائیگر فورس حرکت میں آتی ہے، نہ ہی ضلع انتظامیہ، بلکہ حکمرانوں کے صرف جھوٹے دعوے نظر آتے ہیں۔ کیمرامین عبدالسلام سمرو کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، راولپنڈی۔ اچھا فواد چوہدری صاحب، صورتحال ایسی ہی سندھ میں بھی ہے جہاں پہ کہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو چینی کی قیمت تو کم ہوئی ہے، یہ تو لوگ بھی مان رہے ہیں، لیکن ابھی بھی اسلام آباد شہر میں چینی کی قیمت میں اتنی کمی نہیں ہوئی۔ تو اگر چینی کم ہوئی ہے تو گھی جو ہے وہ اوپر چلا گیا، اور آج بجلی بھی مہنگی کر دی گئی، اور سن رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول بھی مہنگا ہو جائے گا۔ تو یہ جو اجلاس ہوتے ہیں جس میں وزیر اعظم صاحب آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، اس میں ان معاملات پہ بات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ابھی آپ نے اس سے پہلے بات کی تھی نا، آپ نے کہا محسن راجہ صاحب کو یہ کہا کہ آپ کو تجویز دیں گے کہ اس کو کیسے جو ہے کیا جا سکے۔ یہ جو جمہوریتیں ہوتی ہیں یا جہاں پہ پارٹی سسٹم ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹیز کی اپنے اپنے ریسرچ سیلز ہوتے ہیں، وہ فیڈ کرتے ہیں اپنے لیڈرشپ کو، اور پھر لیڈرشپ اپنی پالیسیز دیتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں جو بجٹ کے اوپر بحث ہے وہ اتنی مذاق ہوتی ہے، کوئی بجٹ نہیں پڑھ رہا ہوتا، کوئی اس کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی ہوتی، کبھی اپوزیشن کی طرف سے سیریس اس کے اوپر ڈسکشنز نہیں ہوئی۔ لہٰذا یہ جو باتیں آگے کرتے ہیں نا، لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، مہنگائی ہو گئی، یہ دیکھیں یہ ہو گیا، یہ اس لیے اس کی ورتھ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیے 30 سال یا اگلے پچھلے 5 سال ہی چلے آپ لگا لیں، وہ تو پھر پی ایم ایل این کی حکومت رہی، اور پی ایم ایل این کی حکومت میں تو جو مہنگائی ہے وہ اس قدر زیادہ بڑھی، اور اس حساب سے آٹے کی اگر آپ بات کریں، کل نواز شریف صاحب کہہ رہے تھے ہمارے دور میں آٹا جو ہے وہ 30 روپے کا یا 32 روپے کا تھا، تو پھر مشرف صاحب کے دور میں تو 14۔ اچھا، آپ نے نواز شریف صاحب کی تقریر سنی؟ ہاں 100% ظاہر ہے، میں نے تو بعد میں کامنٹ کرنا تھا تو میں نے تو سنی۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے جو باقی، اور میں ویسے بھی کوئی میری کٹی تو نہیں ہے نا جی، میں تو جو صحیح بات ہے، اس میں تو کوئی پرابلم۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سیدھی بات ہے جی، اگر آپ کی معیشت اوپر جا رہی ہے آپ کے ہاں چیزیں بہتر ہوں گی، اگر آپ کی معیشت نیچے آ رہی ہے تو آپ کی چیزیں وہاں پہ آپ کو ہر طرف سے آپ کو جو ہے وزارت پڑے گی۔ آپ دیکھیے کہ چھوٹی موٹی اگر آپ سچویشن، آپ بجٹ دیکھ لینا، سمپل ہے، آپ کا پورا جو پاکستان کی آمدنی ہے وہ 7,000 ارب روپے ہے، یعنی 7 ٹریلین، 4,000 ٹریلین آپ صوبوں کو دے دیتے ہیں، 1,800 ارب روپیہ جو ہے وہ آپ فوج کو دیتے ہیں، اور 2,000 ارب روپے آپ سود میں دیتے ہیں جو آپ نے قرضے لیے ہیں، باقی آپ دیکھ لیں آپ کے پاس کیا بچتا ہے۔ سو اکانومی آپ کی جو ہے وہ یہ ہے، آپ کی اکانومی صرف یہ ہے کہ آپ نے قرض کو مینج کس طرح کرنا ہے، یہ اکانومی چھوڑ کے گئی پی ایم ایل این، اور اس کو جو ہے اپنا، اور جب یہ کہتے ہیں، ایک اور بات کے اوپر میں ویسے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کیوں پی ایم ایل این اور جو بھی آتا ہے وہ ایمفیسس کرتا ہے کہ مساق معیشت کر لیں۔ مساق معیشت نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہر پارٹی کی اپنی اکنامک پالیسی ہے، کوئی پرائیویٹائزیشن چاہتا ہے، کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں چاہتا، کوئی بڑی حکومت چاہتا ہے، کوئی چھوٹی حکومت چاہتا ہے۔ سو آپ بات کریں مساق سیاست کی، مساق معیشت وغیرہ میں نہ پڑے، مساق سیاست کہ یہ الیکشن ہونے چاہیے، اس طرح سے ہونے چاہیے، اس کے بعد ہم آپ کو موقع دیں گے، وہ پھر آگے جو ساری سیاست کی بات ہے۔ اچھا رانجھا صاحب، یہ بتائیں کہ کوئی تجویز آپ دے سکتے ہیں حکومت کو، بشک ان سے مذاکرات نہ کریں، تجویز دے دیں کہ بھئی اس طریقے سے آپ مہنگائی کم کر سکتے ہیں؟ محسن وکیل ہے، دیکھیے میں آپ کو ایک 1+1 والی نارمل جو میری سینس ہے اس حوالے سے، میں نے ایک ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا تھا جس میں میں نے حفیظ شیخ صاحب کے اوپر، جو کہ ان کے اکانومی کے ایکسپرٹ ہیں، کیا،
اور میرے ذہن میں یہ بار بار سوال اٹھتا تھا کہ یار اگر حفیظ شیخ صاحب اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کر لیتے ہوتے تو وہ ماضی میں بھی اس حکومت کا حصہ رہے ہیں, ماضی میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے, مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے, اور اگر وہ اتنے ہی صحیح کرنے والے ہوتے تو اس ملک کی معیشت اب ٹھیک ہو گئی ہوتی. تو پھر میرے یہ ایک بنیادی سوال ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے بیسیکلی پہلے تو اس ٹیم کو چینج کریں, اور مساق معیشت کی انہوں نے بات کی, سیاست کو پارلیمان میں لے کر آئیں, سیاست کو سلیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں میں سے نکالیں, جو ان کے لوگ الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں وہ لوگ بات چیت کریں, اور ان لوگوں میں بھی وہ لوگ بات چیت مت کریں جو ابھی سیاسی طور پہ میچور نہیں ہے, جنہوں نے اپوزیشن رہنماؤں کو اگر برا بھلا کہہ کے لیڈر سے تو تجویز کیا آپ کی مہنگائی کے خاتمے کی یا کم کرنے کی تجویز کیا ہے؟ دیکھیے, مہنگائی کے خاتمے کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو میں سمجھتا ہوں ایک امپریشن چاہیے کہ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ آئے. ہمارے ملک میں ایک امپریشن یہ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ خان صاحب کے ہوتے ہوئے اس ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آ سکتی. خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں, جس طرح انہوں نے آئی ایم ایف کے اوپر بات کی کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, بالآخر لینا پڑا, اور پھر بعد میں ایڈمٹ بھی کرتے ہیں کہ میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں نے یہ بات کی, مجھے یہ نہیں کرنی چاہیے تھی. تو پریکٹیکل لوگ, میں تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ عملی چیزوں سے بہت دور آ گئے ہیں. یہ ایک خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں کہ جب $200 بلین آئیں گے, حقیقت پسند اپروچ اپنائیں. اور ہم نے جو بات کی مساق معیشت کی, ہمارا مساق معیشت پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ سے لنک جو اکانومی ہے, جس کو میں بھی سپورٹ کروں گا, جس کو فواد بھی کریں گے, جس کو کوئی بھی آنے والا وزیر اعظم بھی کرے گا, کہ پاکستان کی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی جو ہے اس کو پروموٹ کیا جائے, اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ہوگا. جس طرح سی پیک ہے, سی پیک جب ہوا اس کے اوپر پیپلز پارٹی نے بھی کیا, ہم نے بھی کیا, اور اب ان کی مجبوری بنی ہوئی ہے, اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کو بہت بڑا نقصان ہوگا. اور میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ مہنگائی کے خاتمے کی یا اس میں کمی کی کوئی تجویز دیں. تو میں نے ویسے یہ جو ناظرین ہے نا, میرے ویور جو ہیں, ان کی فرمائش پر, ان کی ڈیمانڈ پر تھوڑی سی اس پہ بات کر لی آپ لوگوں کے ساتھ. تو اچھا, اب ایک چیز ہے وہ رہ گئی ہے, اس پہ آج فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں بھی بات کی ہے, میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. یہ وقفے کے دوران میری خواجہ سعد رفیق صاحب سے بات ہوئی, کیونکہ وقفے سے پہلے ان کا ذکر آیا تھا. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے آج جو صبح لاہور میں جو اجلاس تھا اس میں میں نے کسی کی کوئی شکایت نہیں لگائی, میں نے تو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی تعریف کی ہے. البتہ یہ ضرور کہا ہے کہ جنہوں نے تھوڑی سی کمی دکھائی ہے اپنے فٹ ورک میں, ان کو مزید بہتری کرنی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو ہم نے ٹائم لیا ہے عمران خان صاحب کے استعفے کا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوران میں ہم ایک سکیجول جو ہے اس اناؤنس کریں گے, اور ہر ڈویژن میں کنونشن وغیرہ ہوں گے. تو یہ ان کا ایک موقف ہے. لیکن آج فواد چودھری صاحب جو ہیں, انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کے بارے میں بھی اپنی پریس کانفرنس میں بات کی ہے. تو وہ کیا بات ہے جس پر کہ یہ ساری بحث شروع ہوئی ہے؟ ذرا اچکزئی صاحب کی کل کی تقریر کا وہ کلپ سن لیں. ہندوستان کے باقی رہنے والوں کے ساتھ, ہندو, سکھ اور دوسروں کے ساتھ تھوڑا سا ساتھ لاہوریوں نے بھی دیا انگریزوں کا, اور سب نے مل کر افغان وطن کو قبضہ کرنے کے لیے انگریزوں کا ساتھ دیا. رنجا صاحب, آپ تو کل جلسے میں موجود تھے. جب اچکزئی صاحب نے یہ بات کی تو اس کے بعد کیا آپ میں سے کسی نے ان سے کوئی بات کی کہ بھئی یہ جو آپ نے بات کی ہے, کیا یہ آپ نے تاریخی طور پہ صحیح بات کی ہے, غلط کی ہے؟ کوئی آپ نے ان کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ انہوں نے صحیح بات کی ہے؟ جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا لاہور کی طرف ان کا اشارہ, اور پنجاب, یہاں پر بڑے لوکل ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگیں لڑی. لیکن مسئلہ یہ ہے, میں یہی سوچ رہا تھا بات, کہ ہم نے اپنے ان ہیروز کو آج تک چیریش ہی نہیں کیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو علم نہیں ہے. میں آپ کو اپنی ذاتی اپنے خاندان کی بات بتاتا ہوں. میں آپ کی بریک میں سن رہا تھا, میرے خاندان میں 18 لوگوں کو انگریزوں کے دور میں سزائے موت دی گئی تھی, اور دی اس لیے گئی تھی کہ ہم نے جو جبری بھرتی تھی پہلی جنگ عظیم میں خلافت کے خلاف, ہم نے وہاں پر اپنے بندے دینے سے انکار کیا تھا, اور ایک انگریز فوج کا تحصیلدار میرے گاؤں میں قتل ہو گیا تھا, اور انہوں نے ہمارے خاندان کا ایک بھی مرد بندہ نہیں چھوڑا تھا, میل, اور انہوں نے بچے رہ گئے تھے جو بھاگ گئے تھے. یہ
پوری اس علاقے کی ایک مشہور ایک کہانی اور لوگ آج بھی اس دلیری کی داستان کا ذکر کرتے ہیں. کھرل صاحب ہیں پنجاب میں ایک احمد خان کھرل نے ایک ریزینٹمنٹ کی تحریک چلائی تھی. بالکل. ہمارے ساتھ انگریز نے کیا کیا, ہماری تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ ان علاقوں میں جہاں پہ ایسے لوگ تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تاکہ یہ کسی کو موٹیویشن نہ ملے کہ ان کے خلاف لڑنا ہے اور اٹھنا ہے, آواز اٹھانی ہے. اب یہ بدقسمتی سے اچکزئی صاحب کے پاس کہانی یہ گئی ہے کہ پنجاب کے جتنا پنجاب کے لوگ لڑے ہیں, میں سمجھتا ہوں ان کو تو اس لیے ختم کیا گیا کیونکہ یہ فرٹائل علاقہ تھا. یہاں پر جب بھی اوپر سے ایک حملہ آور آتا تھا تو وہ یہاں سے فیڈ ہو کے پھر وہ دہلی تک پہنچتا تھا. اور یہاں کے علاقوں میں ریزنٹمنٹ جو بھی اوپر سے آیا بندہ, چاہے وہ رنجیت سنگھ صاحب آئے, چاہے وہ افغانستان کی طرف سے کبھی کوئی حملہ آور آتے تھے, تو وہ یہاں پہ ریزنٹمنٹ کرنے والے لوگوں کو مارتے جاتے تھے, ان خاندانوں کو مارتے جاتے تھے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب یہ وہ بات ہے جس پر فواد چودھری صاحب اور آپ کا اتفاق ہے, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے بھی یہی بات کی ہے. انہوں نے بھی اپنے آج پریس کانفرنس میں احمد خان کھرل کا ذکر کیا اور آپ نے تو اپنے خاندان کی قربانی بھی گنوا دی ہے. تو فواد چودھری صاحب اس معاملے پر تو مسلم لیگ نون اور آپ کے درمیان جو ہے وہ اتفاق نظر آ رہا ہے مجھے. دیکھیے ظاہر ہے, دیکھیے جو محسن رانجھا ہے, یہ جو سارے ہمارے سرگودا ہے یا جیلم ہے یا یہ جو ہماری ساری پوٹوہار کی بیلٹ ہے یا لاہور ہے, یہ سارے لوگوں کی ہسٹریز ہے نا. یہ تو آ کے بالکل ہی ایک دیکھیے, اور میں ایسے سمجھتا ہوں کہ یہ اچکزئی صاحب تو باقاعدہ ایک پلان کے تحت یہ کر رہے ہیں. وہ کراچی گئے, انہوں نے اردو زبان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا. وہ خیبر پختونخوا گئے, انہوں نے جو پٹھان ہیں ان کو نشانہ بنایا. اور پنجاب میں آ کے اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے ہیں. عبدالصمد اچکزئی جو ہے وہ کانگریس کے صدر تھے, اور یہ ابھی تک یہ ان لوگوں میں, اب ہمارا پرابلم صرف محسن رانجھا سے یا پی ایم ایل این سے یہ ہے کہ ان جیسے جو لوگ ہیں, ان جیسے جو قبیلے ہیں, ان جیسے جو جن لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ جو آج ہم ہیں, یہ سارے لوگ جو شامل ہیں مختلف پارٹیوں میں, یہ ان قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہوئی ہے. اور آج یہ اٹھ کر کے عبدالصمد اچکزئی کے بیٹے کو, محمود اچکزئی کو پلیٹ فارم دے رہے ہیں لاہور میں کہ آؤ اور ہمیں گالیاں نکالو, آؤ اور ہماری تاریخ مسخ کرو. نہیں لیکن فواد صاحب, یہ اچکزئی صاحب اور عمران خان صاحب, یہ جو 2005-6 میں جو اے پی ڈی ایم بنا تھا, یہ اس میں بھی ساتھ ساتھ تھے. عمران خان صاحب بھی ایک زمانے میں اچکزئی صاحب کے ساتھ تھے. نہیں, لیکن اس وقت شاید انہوں نے اس طرح کی گفتگو جو ہے مجھے نہیں, اور اگر کی ہے سامنے تو ان کو نہیں روکا گیا تو وہ بھی غلط تھا. ویسے راجہ صاحب اس کا جلدی سے جواب دیں کہ کوئی اس کا آپ اے پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی بات کریں گے, آپ مسلم لیگ نون کی طرف سے اچکزئی صاحب کے ساتھ بات کریں گے؟ میں سر آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں. فواد صاحب جو بات کر رہے ہیں, ایک کلیرٹی ہے کہ بلوچستان میں ساس کمتری ہے, اور میں لاسٹ ٹائم بلوچستان کوئٹہ جلسے پہ گیا تو عبد المالک صاحب جو ہیں, مجھے عبد المالک صاحب نے کہا تھا کہ عبد المالک صاحب کی جماعت جو ہے اس طرح کی نہیں ہے. مالک صاحب مجھے بتاتے ہیں کہ اب ہمارے جو یوتھ کے لڑکے ہیں وہ پہاڑوں پہ جا کے رہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جو بات کی جائے وہ درست ہونی چاہیے. میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں, میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ محمود رانجھا صاحب. دونوں نے یہ کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے جو پنجاب کے بارے میں اور خاص طور پہ اہل لاہور کے بارے میں جو بات کی وہ تاریخی لحاظ سے درست نہیں ہے, اور رانجھا صاحب نے اپنے خاندان کی جو قربانیاں ہیں وہ بتائی ہیں, اور ان کا تعلق سرگودا سے ہے اور سرگودا پنجاب میں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.